الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سهل لنا اشکالنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ جل وعلا جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑ سب کروڑ ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب الجلال کی پاک و بلند بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. امت مسلمہ میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب الجلال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ رب الجلال تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور جو کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ رب الجلال ان کے لیے آسانیاں فرما کر اپنے غیب کے خزانے ان پر کھول دے. اور خالق کائنات سب کے گھر بار، آل اولاد، مال جان، ایمان کی خیر فرمائے اور سب کی جھولیوں کو اللہ مرادوں سے بھرپور فرمائے، تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے. اور رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کے مطابق شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے. فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 بار شام کو درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. بڑا کم وقت میں پڑھا جانے والا یہ وظیفہ ہے کہ صبح کے وقت بھی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، شام کے وقت بھی درود پاک 10 بار پڑھنا ہے. بڑے قلیل وقت کے اندر
زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اور 10 بار درود پاک پڑھا جاتا ہے، صبح بھی 10 بار اور شام کو بھی 10 بار، لیکن اس کا انعام، اس کا اجر، اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام کو جو درود پڑھے گا، قیامت کے دن ان ہولناکیوں میں جب ہر طرف وحشت ہی وحشت ہوگی، ہر انسان پریشان ہوگا، فرمایا اس دن درود پاک پڑھنے والے کو میری شفاعت ملے گی، اور جس کو میرے آقا کی شفاعت نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وظیفہ جو ہے اس کو اپنانے کی، اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبانیں اس پاک رب کا نام لینے والی بن جائے، اس پاک رب کا پاک ذکر کرنے والی ہماری زبانیں بن جائیں، ان میں یہ عادت پڑ جائے، اور یقین مانے کہ جب بندے کی زبان پر ذکر اللہ جاری رہتا ہے، بندے کی صحت میں، عمر میں، گھر میں، کاروبار میں، بندے کے صبح و شام میں، بندے کے اوقات میں رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بندہ فضول گوئی سے بچ جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بندہ آنے والی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے، سرکار علیہ السلام پر درود بھیجنے کی برکت سے بندہ ایسی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے جس کی بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، بندے پر رب کی رحمتیں چمچم برس رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو بندہ پھر رب کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی جو ہے وہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کو ذہنی قلبی سکون بھی میسر آ جاتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری عادت میں یہ شامل ہو جائے، جس جگہ ہم روزانہ کئی کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی اپنے کاموں میں شامل کریں کہ ہم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ہم نے اتنی بار درود پڑھنا ہے، ہم نے فلاں وظیفہ اتنی بار کرنا ہے۔ جب ہم کریں گے پھر ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی، پھر ہمیں سکون بھی میسر آئے گا، پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوگی، پھر جو کام ہم کہتے ہیں کہ اٹکے ہوئے ہیں، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، فرمایا کہ درود و سلام پڑھنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ہم کریم آقا علیہ السلام پہ درود و سلام تو پڑھیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس مہینے کو بیج بونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب شروع ہو چکا، ان قریب پھر ماہ شعبان آئے گا، پھر اس کے بعد وہ مہینہ آئے گا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی آمد ہے کہ جس میں وقت سحر ہو یا وقت افطار ہو، خالق کائنات کئی لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز تھا، طرز زندگی تھا کہ وہ ماہ رجب سے ہی ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے،
ماہ رجب آتا تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے، ماہ رجب میں خوب اپنے رب کی عبادت کرتے، پھر ماہ شعبان آ جاتا اس میں اپنے رب کی عبادت کرتے، پھر ماہ رمضان تو ہے ہی عبادت کا مہینہ، ماہ رمضان میں تو بندے کا روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو معراج اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی اور اپنی ملاقات عطا فرمائی اور اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، ہم میں سے بھی جس سے ہو سکے اس مہینے کا اکرام کریں، اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، دیگر کاموں سے ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے ہم عبادت میں اپنا زیادہ وقت گزاریں، تلاوت قرآن میں، نوافل میں، تہجد میں، اشراق و چاشت میں، اوابین کے نوافل پڑھے جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو روزہ بھی رکھا جائے۔ یہ برکت ہے اس مہینے کی، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، چھٹی شریف جو کہ پرسوں گزری ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک اس مہینے کے اندر ہے۔ انہوں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے مزار اقدس کے پاس مسجد میں جب وہ چلہ کیا نا، تو جب چلہ پورا ہو گیا تو اتنا فیض ملا کہ بے ساختہ پکار اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام نثارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، اور پھر رب ان سے ایسا راضی ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس حدیث قدسی کے مصداق بن گئے جو بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے، کتاب اللہ کے حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے، پھر نوافل کی پابندی کرے، حتیٰ ان یتقربا، یہاں تک کہ وہ رب کا قرب پا لے۔ فرمایا جب وہ رب کا قرب پا لیتا ہے پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، میرا رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا تو یہ زمین ہے، یہ آسمان کی خبریں کیسے دے رہا ہے، بیٹا تو یہ اس شہر میں ہے، یہ دوسرے شہر کی خبریں کیسے دے رہا ہے، بیٹا تو یہ زمین کے اس کونے پر ہے لیکن اس کونے کی خبریں کیسے دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، پھر رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو یہ طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے اللہ کی عطا کرتا طاقت سے۔ جب وہ بندہ زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے پر نظر دوڑاتا ہے، اللہ اس کی بصارت کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ وہ زمین کے دوسرے کونے کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ سلطان الہند عطائے رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ شریف میں حاضر تھے، تو حاضری کا موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت خواجہ خواجگان کو۔
تو کریم آقا نے یہ بشارت عطا فرمائی، فرمایا اے حسن تو ہمارے دین کا مددگار یعنی معین ہے، آج سے تیرا لقب معین الدین ہے۔ پھر فرمایا اے حسن تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی ہے، اجمیر چلا جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر آ کر دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ چاروں طرف اسلام کے دشمن ہیں، کفر جو ہے وہ سب اٹھا کے چل رہا ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جب اجمیر میں آمد ہوئی، آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ان بتوں کو چھوڑو، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور میں تمہیں اس معبود برحق کی بارگاہ میں لے کر چلوں جو مالک و خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اسلام کی دعوت دی اجمیر شریف میں، وہاں کے لوگ جو کافر تھے آپ کی دعوت پر جھوک در جھوک حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پر ایک خوفناک جادوگر تھا اجمیر کے اندر، جس کا نام اجے پال جوگی تھا۔ لوگوں نے اس اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ کافروں نے کہا کہ اے اجے پال، اگر لوگ اسی طرح اسلام میں داخل ہوتے رہے، اس بابے کی باتیں مانتے رہے تو آن قریب ہمارے بتوں کے پاس تو آئے گا کوئی نہیں، لوگ تو ان کو چھوڑ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ وہ دین اسلام ہے جب ان کے پیغمبر اعظم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو پھر لات و عزا کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اے اجے پال، ایسا کر کے اس بابے کا مقابلہ کر۔ تاریخ گواہ ہے کہ اجے پال جو جادوگر تھا اس نے اپنے چیلوں کی جماعت کے ساتھ خواجہ صاحب کے پاس پہنچ کر یہ اعلان کیا، کہنے لگا بابا یا تو یہاں سے چلا جائے یا پھر میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بہت بڑا شریر ہے، یہ اپنے جادو کی وجہ سے اب ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز جس کو میرے آقا نے معین الدین کا لقب عطا فرمایا تھا، جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا اے معین الدین تجھے ولایت عطا کر دی، اب تجھے ہم نے اجمیر کا ہند کا سلطان بھی بنایا ہے، اے معین الدین جا اجمیر میں جا کے دین کی دعوت دے۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا لوگ پریشان ہو گئے، آپ نے مسلمانوں کو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس سے پہلے کہ اجے پال جوگی کوئی وار کرتا تو خواجہ صاحب نے مسلمانوں کے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ دوسری طرف جادوگروں نے اپنے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار اس حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اترے اور خواجہ صاحب اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جب وہ حصار کے قریب آ کے مر جاتے۔ جب چیلوں نے دیکھا کہ ہم تو ناکام ہو گئے ہیں،
تو اجے پال جوگی خود جادو کے ذریعے شعبے دکھانے لگا، مگر وہ سارے شعبے جب حسان کے قریب جاتے تو ختم ہو جاتے، غائب ہو جاتے، اس کا بس نہ چلتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو اجے پال کو بڑا غصہ آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اجے پال کے پاس، اس جادوگر کے پاس ایک چمڑا تھا ہرن کا، اس نے وہ ہوا میں اچھالا اور اس کے اوپر بیٹھ کر ہوا کے اندر جو ہے فضا میں وہ تیرنے لگا، پرواز کرنے لگا۔ اب مسلمان گھبرا گئے کہ یہ اوپر جا کے پتہ نہیں کون سی آفت کو نازل کرے گا، لیکن میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اپنی نعلین جوتیوں کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی آپ کی جوتیاں تیزی سے اوپر اڑنے لگی، جادوگر کا تعاقب کرنے لگی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس اجے پال کے سر میں جوتیاں پہنچی، لوگوں نے دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا کہ جوتیاں جادوگر کے سر پہ پڑنے لگی، اتنی زیادہ ضربیں لگنے لگی کہ وہ جادوگر عاجز ہو کر میرے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جادوگر میرے خواجہ کے قدموں میں ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، حضور آپ سچے ہیں، میں جھوٹا، آپ کا دین، آپ کا مذہب، جس کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں یہ سچا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ پہلے وہ اجے پال جوگی تھا، میرے آقا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، اور پھر میرے خواجہ کی نظر کیسی ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نظر فیض کا اثر یہ ہے کہ اسے بھی آپ نے نظر فرمائی اور ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ آج دنیا جو ہے، جو پہلے اجے پال جوگی جادوگر تھا، آج دنیا اس کو حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، فرقان حمید، فرقان رشید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو، خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ سلطان الہند، عطائے رسول، معین الدین حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت عطا فرمائی، اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، ساری زندگی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ آج تم اسلام سے دور ہو، لیکن جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب اجمیر شریف میں تشریف لائے تو جب اجمیر میں داخل ہوئے تو ایک پیپل کا درخت تھا، آپ اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کافی دور سے سفر کر گئے تھے، مدینہ پاک سے چلے تھے کریمہ کا علیہ السلام کے حکم پر۔ جب اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اب وہ جگہ جو تھی جس جگہ پر خواجہ صاحب بیٹھے تھے، وہ وہاں کے کافر راجہ جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا، اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے مخصوص تھی، وہاں پر اس کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے اس پیپل کے درخت کے سائے میں۔ جب اس راجہ کے قریدے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس پیپل کے درخت کے نیچے کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روک ڈالا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ بابا یہاں سے چلا جا، یہ جگہ جو ہے
یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اچھا چلو ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھے۔ چنانچہ راجا کی کارندوں نے وہاں پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ جب اونٹ بیٹھ گئے سارے بار آئے اور اونٹوں کو ہٹایا جا کہ اونٹ اب اٹھ جائے، لیکن باوجود ہر کوشش کے اونٹ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھے۔ اب اونٹوں کو اٹھانے والے ڈرتے چچکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بےتاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب وہ لوگ واپس گئے تو دیکھا کہ واقعی اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال بظاہر بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے، بڑا مسیدہ سا ان کا لباس ہوتا ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی کوئی بظاہر عزت نہیں کرتے، لوگ اس کو کوئی بکر کوئی ویلیو نہیں دیتے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر وہ رب کی قسم کھا لے اللہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید تھا۔ آپ کے مرید جو ہے وہ ایک تالاب سے پانی بھرنے کے لیے جاتے، وہ تالاب وہاں سے کافی لوگ بھی پانی پیا کرتے، ان کے جانور پانی پیا کرتے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا۔ آپ کے مریدوں نے مسلمانوں نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ مجھے ہمیں فلاں لوگ تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تالاب ہمارا ہے، پانی ہمارا ہے، تم مسلمان ہو آ کر ہمارے تالاب میں پانی کو گندا کر دیتے ہو۔ خواجہ صاحب مسکرا دیے۔ آپ نے ایک برتن دیا اپنے مرید کو، کہا جاؤ جا کر اس تالاب کا سارا پانی اس برتن میں ڈال کے لے آؤ۔ مرید بھی کامل تھا، اگر اس کے ذہن میں فضول ہوتا کہتا خواجہ صاحب سارا پانی اس میں کہاں آ سکتا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ مرید گیا، برتن تالاب میں ڈالا، تالاب کا سارا پانی اس برتن کے اندر آ گیا، لے کے آ گیا وہ۔ اب وہ کافی لوگ آئے، دیکھو تالاب خشک ہے، پتا چلا کہ برتن میں سارا پانی لے کے وہ بابا جی کا مرید چلا گیا ہے۔ اب لوگ پیاس سے بھی ملا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پریشان ہو کر بابا جی کی بارگاہ میں آئے، عرض کر رہے کہ سرکار بندہ نواز پیاس بہت زیادہ ہو چکی ہے، پیاس کی شدت ہم پہ بھی ہے، ہمارے جانوروں پر بھی ہے، ہمیں گستاخی کی معافی عطا فرمائیں اور تالاب کا پانی واپس کر دیں۔ خواجہ صاحب نے مرید کو فرمایا کہ یہ برتن لے جاؤ، جا کے تالاب میں انڈیل دو، تالاب ویسے ہی بھر جائے گا۔ کافروں نے دیکھا کہ واقعی وہ برتن جب تالاب میں انڈیلا گیا، تالاب لبالب بھر گیا۔ کئی کافروں نے یہ کرامت دیکھی، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ والے جو ہیں ان کی زبانوں سے جو نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی، ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق، کوئی کام کوئی عمل شریعت سے باہر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، سوائے اس کے اور کوئی نہیں، ولیکم اللہ تمہارا ولی تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اس کے بعد میں فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی ولایت عطا نہیں فرماتا جو شریعت سے باہر رہ کے کوئی عمل کرتا ہو۔
جو نماز نہ پڑھتا ہو، جس کو قرآن پڑھنے نہ آتا ہو، جو معاملہ شریعت کے الٹ چلے اور کہے کہ نیل نہ والی ہو، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جب مدد کرنے پہ آتے ہیں بندے کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ محمود غزنوی اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کا وہ سپہ سالار جس نے ہندوستان پر حملے کیے 100 مناط کو فتح کرنے کے لیے، 16-17 حملے کر لیے، لیکن 100 مناط فتح نہیں ہوتا۔ محمود غزنوی بڑا پریشان ہے، کروں تو کیا کروں؟ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی باتوں میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور 100 مناط کو فتح کرنے کے لیے میں نے 16-17 حملے کیے، لیکن 100 مناط مجھ سے فتح نہیں ہوا، آپ کچھ کریں نا کہ 100 مناط فتح ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے محمود غزنوی کو اپنا جبہ کرتا عطا فرمایا، فرمایا محمود غزنوی یہ لے جاؤ، جس جگہ پر کوئی مشکل آئے اس کو سامنے رکھنا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کرتے کی برکت سے اللہ تیری دعا کو قبول فرما دے گا۔ محمود غزنوی نے اپنے پیر و مرشد ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو وہ کرتا وہ جبہ لیا، لے کر 100 مناط پر حملہ کیا۔ جب جنگ زوروں پر آ گئی، محمود غزنوی نے جبہ سامنے رکھا، دعا کی اے اللہ اس جبے والے کے صدقے میں 100 مناط کی فتح دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود غزنوی کو 100 مناط کی فتح عطا فرما دی۔ محمود غزنوی نے جب 100 مناط کو فتح کیا، بڑی خوشی کے ساتھ پھر اپنے پیر و مرشد ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب کی سرکار، آپ کے جبے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ کے جبے کی بڑی کرامتیں ہیں۔ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا کیا کرامت ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا حضور میں نے 100 مناط کو فتح کر لیا، اور فتح ایسے کیا کہ جب جنگ بڑی زوروں پر تھی، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ 100 مناط کو میں فتح کر لوں گا۔ آپ کا جبہ سامنے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس جبے والے کے صدقے میں فتح دے دے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جملہ سنیے، آپ فرمانے لگے محمود غزنوی بڑے گھاٹے کا سودا کیا، تو نے تو اپنے نفع میں نقصان، ایک ہوتا ہے ویسے مال میں نقصان، ایک ہوتا ہے نفع میں نقصان، کہ پروفٹ زیادہ آ سکتا تھا، کم پروفٹ میں چیز کو بیچ دیا۔ اے محمود غزنوی تو نے نفع میں نقصان گھاٹا کھا لیا، بڑے نفع کا سودا کرنا تھا لیکن تو نے گھاٹے کا کر لیا ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگا علی جا 100 مناط کو فتح کرنے کے لیے اتنے حملے کیے لیکن 100 مناط فتح کوئی نہیں ہوا، آپ کے جبے کی برکت سے 100 مناط کو میں نے فتح کر لیا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں بڑے نفع کا ہے۔ لیکن علامہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے محمود غزنوی جب تو نے 100 مناط پہ حملہ کیا فتح کرنے کے لیے اور میرا جبہ سامنے رکھا، دعا مانگی، اے محمود غزنوی تو نے صرف اتنی دعا مانگی کہ اللہ جبے والے کے صدقے میں فتح دے دے، اللہ نے فتح دے دی۔ اے محمود غزنوی رب کی رحمت اس بات پہ تلی بیٹھی تھی کہ محمود غزنوی جو ہے اس جبے والے کے صدقے میں یہ دعا کرے کہ اللہ سارے ہندوستان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اگر تو یہ دعا کرتا اللہ تیری یہ دعا بھی قبول فرما لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمود غزنوی تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ میں تیری مانگ تیری طلب کم تھی، ادھر سے تو رحمت تلی بیٹھی تھی۔ یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنا ولی بنا لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ولایت عطا فرما دے، لیکن ولایت ملتی اسی بندے کو ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، جو شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، جو فرائض کی پابندی کرتا ہے. چاہے حضرت خواجہ غریب نواز ہو، چاہے داتا علی حجویری ہو، چاہے ابو الحسن خرقانی ہو، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے، شریعت سے باہر عمل کو نہیں کیا. آج جو لوگ اہل سنت و جماعت کے پیشانی بدنما داغ بنتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کا پتہ کوئی نہیں، پاکی پلیتی کا پتہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنا آتا کوئی نہیں، اور وہ وزراء پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ شریعت ہے کیا، فرائض ہے کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے، کتاب اللہ کے حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے، حتیٰ ان یتقربا، پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. کسی ایسے بندے کو اللہ اپنا قرب عطا نہیں فرماتا جو شریعت کے مطابق عمل ہی نہ کرے اور وہ ولایت کے دعوے کرتا رہے. ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے. ہاں، مجذوب کی بات علیحدہ ہے، مجذوب پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، اس کی بات، لیکن وہ بتائے گا کون کہ یہ مجذوب ہے؟ وہ بھی تو کوئی عالم دین بتائے گا، وہ بھی تو کوئی اللہ والا بتائے گا. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے. کہاں مدینہ پاک میں تھے کہ کریم آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر بشارت عطا فرمائی، اے حسن سنجری تو معین الدین ہے، میرے دین کا مددگار ہے. جا تجھے ولایت عطا کی، اب اجمیر میں جا کے تو دین کی تبلیغ کر. مدینہ پاک سے چلے 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 اجمیر میں آئے اور آ کر پھر اجمیر میں ڈیرا لگا لیا اور ساری زندگی وہاں پر دین اسلام کی دعوت دی لوگوں کو. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 90 لاکھ اور ایک میں آتا ہے 90,000 لوگوں کو آپ نے دین اسلام میں داخل فرمایا تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم پڑھیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، ہم اس طرح اپنی زندگیاں گزاریں. جو اعمال انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیے ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری محبت مضبوط ہو، ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو پھر ہمیں ان جیسے اعمال کرنے پڑیں گے. اور آج اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ وقت تو گزر گئے کہ اب کس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہوگا، تو یقین مانے آج بھی جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ہماری جھولیاں تنگ پڑ گئی. ہمارے پاس مانگنے کا وقت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کو راضی کرنے کا وقت کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیشانیاں نہیں جو ہم اس کے حضور جھکا سکیں. لیکن آج بھی اگر کوئی اخلاص کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار اپنی پیشانی رکھ دے اور عرض کرے مولا میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ مجھے ہدایت عطا فرما دے کہ میں تیری رضا والے کاموں میں لگ جاؤں، خدا کی قسم وہ رب تو بڑا کریم ہے. بندہ ایک بار مانگے اس کی رحمت 10 بار آگے بڑھ کر بندے کو اپنے لپیٹے میں لیتی ہے اور اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں اور اپنے رب عز و جل کو راضی کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.